اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو غزہ میں فوج جمع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہفتے کی دوپہر تک یرغمالی رہا نہ ہوئے تو جنگ بندی معاہدہ ختم ہو جائے گا اور IDF دوبارہ سے شدید لڑائی کا آغاز کرے گی جو حماس کو مکمل شکست دینے تک جاری رہے گی۔ 4 گھنٹے تک کابینہ کے اجلاس کے بعد نیتن یاہو نے کہا ہے، ہم نے صدر ٹرمپ کے ہفتے کی دوپہر تک یرغمالیوں کی رہائی کے مطالبے اور غزہ کے مستقبل کے لیے ان کے انقلابی وژن کا خیر مقدم کیا ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بیان سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کی توثیق کرتے ہوئے دیا جس سے 3 ہفتے پرانی جنگ بندی ٹوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ نیتن یاہو نے منگل کو سوشل میڈیا پر جاری ایک ویڈیو پیغام میں کہا، اگر حماس نے ہمارے یرغمالیوں کو ہفتے کی دوپہر تک واپس نہ کیا تو جنگ بندی ختم ہو جائے گی اور اسرائیلی فوج بھرپور جنگ دوبارہ شروع کرے گی یہاں تک کہ حماس کو مکمل طور پر شکست دی جائے گی۔ یہ بیان ایک دن بعد سامنے آیا جب ٹرمپ نے صحافیوں سے کہا تھا کہ اگر ہفتے کی دوپہر تک تمام یرغمالی رہا نہ کیے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ جنگ بندی ختم کر دیں اور پھر جو ہوگا ہوگا۔ اسرائیلی ٹی وی چینل کے مطابق کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہفتے کو 3 یرغمالی رہا کر دیے گئے تو اسرائیل جنگ بندی پر قائم رہے گا۔ تاہم نیتن یاہو نے منگل کی شام اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فوج کو غزہ کے آس پاس مزید فوجی تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ چونکہ حماس نے معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کیا ہے اور ہمارے یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا، ہم نے فوج کو غزہ کے اندر اور اس کے آس پاس فورسز جمع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آپریشن جلد مکمل ہو جائے گا۔ حماس نے پیر کو اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر کر رہی ہے کیونکہ اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، جس کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو الرٹ رہنے اور ہر ممکنہ صورتحال کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم منگل کو حماس نے اپنے موقف میں نرمی لاتے ہوئے ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا اور سفارتی حل پر زور دیا۔ حماس کے سینئر رہنما سامی ابو ظہری نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک معاہدہ ہوا ہے جس کی دونوں فریقوں کو پاسداری کرنی چاہیے اور یہی یرغمالیوں کی واپسی کا واحد راستہ ہے۔ دھمکی میں زبان کی کوئی حیثیت نہیں، یہ معاملات کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہے۔